ایک مقام پر فرمایا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور. یہاں اجر و ثواب عطا فرمانے کے دو ضابطے ہیں. ایک یہ کہ انسان کا جو بھی عمل ہے اللہ تعالیٰ اس کا پورا اجر عطا فرما دے کسی کمی کے بغیر. وَيَزِيدَهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی عمل کا ثواب اپنے فضل سے بڑھا دے اور بڑھا چڑھا کر عطا فرما دے. اس بڑھانے کی کسی مقدار کا تعین نہیں ہے، جہاں تک چاہے بڑھا دے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سے دن، بہت سے ایام، بہت سے مہینے اور بہت سی گھڑیاں اور ساعات اپنے بندوں کو عطا فرما دی. سال ہجری کا جو نیا سلسلہ وہ شروع ہو چکا اور آج محرم کی 2 تاریخ ہے. یہ محرم حرمت والا مہینہ ہے. اور یہ سال کا آغاز ہے. اور اس آغاز ہی سے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کی عطا بڑی وسعت کے ساتھ شروع ہوتی ہے. یہ حرمت والا مہینہ ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم. جب سے اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا یہ زمانہ اپنی ایک حیت کے ساتھ گھوم رہا ہے. اور صدیاں گزرنے کے باوجود زمانے کے تصرف میں ایک لمحے کی تقدیم و تاخیر نہیں ہے. سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. 3 پید روپے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ ہے رجب جو جمادہ ثانی اور شعبان کے درمیان ہے. تو یہ محرم جو ہے یہ اسلامی سال کا آغاز ہے اور پہلا مہینہ ہے حرمت والا. حرمت کی تعظیم اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم ہے. شاعر کا معنی اللہ تعالیٰ کے نشانات. ماہ محرم کی حرمت اللہ تعالیٰ کے نشانات میں سے ہے. اور جس کی تعظیم کرنا بہت زیادہ نفع بخش ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے من یعظم شعائر اللہ،
جو اللہ تعالیٰ کے نشانات کی تعظیم کرے گا فإنها من تقوى القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی کا باعث ہے. یعنی شاعر کی تعظیم سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عطا ہوتا ہے وہ تقوی ہے. یہ تقوی اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دے گا اور آپ سب کے دلوں کو تقوی سے بھر دے گا اگر اللہ کے شاعر اور اس کے نشانات کی تعظیم کرو گے. تو گویا سال کا آغاز ہی حصول تقوی کا سبب ہے. قرآن پاک میں ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ کے شاعر کی تعظیم جو ہے یہ دین قیم ہے. اگر یہ تعظیم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو تمہیں دین قیم حاصل ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. دین قیم کا معنی ایسا دین جو تمہارے سارے معاملات کو سنبھال لے، تم کو پورا سہارا دے اور تمہیں پوری طرح سنبھال لے. یہ دین قیم. فلا تظلموا فیہن انفسکم، آپ نے کرنا کیا ہے؟ ان حرمت والے مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا. ظلم سے مراد گناہوں کا ارتکاب، معصیتوں کا ارتکاب. گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. یہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کا معنی ہے. جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں گناہوں کا ارتکاب عام دنوں کے گناہوں سے زیادہ بھاری، بوجھل اور نقصان دہ ہے. اسے یوں سمجھیں، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبے میں 3 چیزوں کی حرمت کا ذکر فرمایا تھا کہ حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا وفی بلدکم ھذا. ایک آج کے دن کی حرمت، یہ عرفہ کا دن تھا 9 ذو الحج. دوسرا اس شہر کی حرمت مکہ مکرمہ، اور تیسرا اس مہینے کی حرمت. ذو الحج کا مہینہ تھا. اب ان سب کی حرمت کا اہتمام کرنا ہے اور خیال رکھنا ہے. ایک شخص مکہ مکرمہ چلا جائے اور وہاں جا کر اللہ کی حدود کو پامال کرنا شروع کر دے، گناہوں کا ارتکاب شروع کر دے، کس قدر یہ معاملہ اس کے لیے اللہ کی لعنت اور اس کے عذاب کا موجب ہوگا. ایک شخص یوم عرفہ احرام باندھے ہوئے میدان عرفات میں گناہوں کا ارتکاب کرتا پھرے تو کس قدر یہ اللہ تعالیٰ کی حرمت کو پامال کرنے والا ہوگا. قرآن تو کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو کسی معصیت کا ارادہ بھی کرے گا، گناہ کا ارادہ بھی کرے گا، نذقہ من عذاب علیم، اسے ہم دردناک عذاب چکھائیں گے. گناہ کا ارادہ بھی جرم ہے، کیونکہ مکہ حرمت والا شہر ہے. یہ محرم بھی حرمت والا مہینہ ہے. 4 مہینے حرمت والے، ہر دن کا گناہ ہیبتناک ہے، مگر جو حرمت والے دن ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، ان میں معصیت کا ارتکاب
زیادہ گناہ کا اور وبال کا موجب ہوگا. جیسے مکہ کی حرمت پامال کرنا، یوم عرفہ کی حرمت پامال کرنا، اسی طرح جو حرمت والے مہینے ان کی حرمت کو پامال کرنا. اور یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سب سے اہم جو مہینہ حرمت والا ہے وہ محرم کا مہینہ ہے. کیونکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو شہر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. جو بقیہ 3 مہینے حرمت والے ہیں انہیں شہر اللہ نہیں کہا گیا، صرف محرم کے مہینے کو کہا گیا ہے کہ اللہ کا مہینہ ہے. معنی اس کی حرمت کا پاس اور اس کا اہتمام ایک زیادہ موقد معاملہ ہے اور اس کی پختہ تاکید ہونی چاہیے. تو یہ جو پورا مہینہ اللہ نے عطا فرما دیا، اگر ہم اس کی حرمت کا اہتمام کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اسے دلوں کا تقوی قرار دیا گیا ہے. اور اللہ رب العزت سال کے آغاز ہی سے آپ کے دلوں کو تقوی سے بھر دے گا اور تقوی عطا فرما دے گا، جو کہ بہت بڑا ایک بندے کے لیے اعزاز ہے. یہ دین تقوی ہے، جنت اہل تقوی کے لیے ہے. اور ہر کام کی جو بہتری، انجام کی بہتری وہ تقوی پر قائم ہے. والعاقبۃ للتقوی والعاقبۃ للمتقین. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت ہے یہ، اس نے بابرکت دن ہمیں عطا فرما دی ہے. یہ محرم کا مہینہ جس کی حرمت کا ہمیں پورا اہتمام کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی سند عطا فرما دے، جو کہ کامیابی ہی کامیابی ہے، جو کہ فلاح کا ایک بڑا جامع پروگرام ہے. گناہوں کا ارتکاب نہ ہو، معصیتوں کا ارتکاب نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی جو شعائر اور حرمات ہیں ان کی تعظیم کا تقاضا ہے. پھر اللہ رب العزت نے ان دنوں میں ہمیں ایک روزہ عطا فرمایا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد جو سب سے افضل روزہ ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. 2 باتیں ثابت ہوئیں، محرم اللہ کا مہینہ ہے اور اس دن کی تعظیم بہت زیادہ مشروع قرار دی گئی ہے. اور دوسرا، یہ روزہ اس مہینے کا رمضان کے بعد سب سے افضل ہے. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس دن کا روزہ جو ہے احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی مضت. اللہ تعالی گزشتہ سال کے گناہ معاف کر دے گا، یہ پورے 1 سال کے گناہ. باقی فضیلتیں کیا ہیں وہ بیان نہیں ہوئی. یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور محرم کا یہ روزہ سال بھر کے گناہوں کا. حالانکہ اس روزے کو رمضان کے بعد سب سے افضل قرار دیا گیا ہے، جس کا معنی یہ ہے اس میں کچھ اور فضائل بھی ہیں جو بیان نہیں ہوئے، جو ہم سے چھپائے گئے، اور وہ فضائل بے شمار ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس روزے کو رمضان کے بعد سب سے افضل قرار دیا گیا ہے. بس ایک فضیلت بیان ہو گئی
یہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہے. باقی اس کے کیا فضائل ہیں اور کیا اسباب رحمت ہمیں حاصل ہوں گے ان کا ذکر نہیں ہے، مگر وہ فضائل بے تحاشا ہیں. اور اس روزے کی حکمت یہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ وہ دن ہے انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، بنی اسرائیل کو. وأغرق فرعون وقومہ، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا. تو یہ دن ایک نبی اور اس کی قوم کی آزادی کا دن ہے، اور ایک بہت بڑے طاغوت کی بربادی کا دن ہے. فصامہ موسیٰ شکراً، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا، اور یہ روزہ اپنی امت کے لیے بھی مشروع قرار دے دیا. چنانچہ جب آپ مدینہ آئے تو یہودی ان کو دیکھا کہ اس دن کا روزہ وہ رکھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ واولی منکم، ہمارا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے تمہاری بنسبت. تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو ہمارا ہے. اصل تعلق کی بنیاد توحید کا عقیدہ ہے، اور تم تو نرے مشرک ہو. نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل دعا کی تھی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. اللہ رب العزت یہودیوں پر، عیسائیوں پر لعنتیں برسائے، ان کو برباد کر دے، جنہوں نے نبیوں کی قبروں پر قبے بنا لیے، مساجد بنا لی، عبادت گاہیں بنا لی. تم تو مبتلا شرک ہو، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام داعی الی التوحید تھے، اور تعلق کی بنیاد عقیدہ توحید ہوتا ہے. تو یہ روزہ ہمیں رکھنا چاہیے. تو امر بصیام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور حکم دیا روزہ رکھو، بلکہ فرمایا لئن عشت القابل لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا. یعنی 10 کے روزے کی حکمت یہ ہے کہ یہ دن ایک نبی اور اس کی قوم کی آزادی کا دن ہے، اور فرعون کی بربادی کا دن ہے. اور 9 تاریخ کے روزے کی حکمت یہ ہے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. خالف الیہود والنصارى، آپ کا فرمان، مخالفت کیا کرو یہودیوں کو اور عیسائیوں کی. تو ان 2 روزوں کی حکمت، جو مخالفت ہے یہود و نصارہ کی یا یہود کی، اس کا کیا اجر ہے، اس کا ذکر یہاں موجود نہیں ہے. مگر یہ مخالفت بندے کی عظیمت اور استقامت کی دلیل ہے، اللہ کے قرب کا باعث اور اس کی محبت کی دلیل کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے دل میں اس سب سے مبغوض اور منحوس قوم کی نفرت ڈال دے. اور نفرت کا ایک پہلو یہ کہ ان کے شاعر میں ان کی مخالفت کی جائے. تو 9 ذوالحج کا روزہ بھی، 9 محرم کا روزہ بھی انتہائی بابرکت، اس کی حکمت یہود کی مخالفت ہے. اور 10 ذوالحج کا روزہ، 10 محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی آزادی کی مناسبت سے. اور پھر یہ ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ 10 کا روزہ منسوخ ہو گیا، کیونکہ وہ خبر ہے اور فضیلت ہے، اور خبر منسوخ نہیں ہو سکتی، ورنہ اللہ کے علم پر طعن ہوگا.
نعوذ باللہ اللہ کو معلوم نہیں تھا، بعد میں ایک چیز واضح ہوئی تو اللہ نے یہ چیز مقرر کر دی. یہ طعن ہوگا اللہ کے علم پر. خبر منسوخ نہیں ہوتی، تو قصہ یا واقعہ منسوخ نہیں ہوتا، احکام منسوخ ہو سکتے ہیں. جیسے معراج کے موقع پر 50 نمازیں فرض ہوئیں اور نبی علیہ السلام کی درخواست پہ تخفیف کر دی گئی اور 5 باقی رہ گئیں. حکم منسوخ ہو سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے، مگر خبر منسوخ نہیں ہو سکتی، ورنہ اللہ کے علم پر یہ طعن ہوگا. 10 محرم کی فضیلت یہ خبر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کی مناسبت سے، تو قصہ تو منسوخ نہیں ہو سکتا. وہ روزہ اپنے اصل پر قائم ہے، برقرار ہے. ساتھ ساتھ مخالفت یہود کی تاکہ 9 کا روزہ رکھا جائے، یہ 2 روزے مشروع ہو گئے. 9 محرم کا روزہ یہود کی مخالفت کی بنا پر، اور یہ مخالفت بہت بڑا مسئلہ توحید ہے. اوثق الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. جو ایمان کی کڑیاں ہیں ان میں سب سے مضبوط کڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور بغض ہو تو اللہ کے لیے. یہود قوم بغض کے قابل ہے، نفرت کے قابل ہے. اس نفرت کے بہت سے تقاضے ہیں، اور ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ان کے شاعر کی مخالفت کی جائے. چنانچہ وہ 1 روزہ رکھتے ہم 2 رکھیں گے. وہ قصہ تو قائم ہے موسیٰ علیہ السلام کا، اور حقدار ہم ہیں، وہ تو ہے ہی ہے. ساتھ ان کی مخالفت میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے. تو یہ سال 9 کا استقبال ہے، محرم کی تعظیم کی صورت میں، گناہوں سے اجتناب کی صورت میں، تاکہ تقوی کمانے میں کامیاب ہو جائیں اور تقوی کی سند مل جائے. اور ساتھ ساتھ یہ روزے، جن روزوں سے یہود کی مخالفت اور بغض ثابت اور قائم ہو جائے، محبت توحید واضح ہو جائے، الولاء والبراء کا عقیدہ ثابت ہو جائے، اور ساتھ ساتھ 10 محرم کا روزہ موسیٰ علیہ السلام کی مطابقت، ان کے ساتھ ہم آہنگی کہ اللہ نے ان کو آزادی دی. چنانچہ ایک ہی روزہ سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اس مہینے یہ عظیم واقعہ رونما ہوا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی آزادی کا. اور یہ جو پہلا مہینہ اسلامی سال کا، یہ ایک عظیم موقف کی ترجمانی بھی کرتا ہے، اور وہ سفر ہجرت ہے جو کہ محرم کے مہینے میں ہوئی. ہجرت دین اسلام میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے. جب 2 قوموں کا باہمی ملاپ ہوا، مہاجرین نے اپنے عقیدے کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، تجارتیں چھوڑ دیں، حتیٰ کہ خونی رشتے بھی توڑ دیے. بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، باپ نے بیٹے کو، بیٹے نے باپ کو، بعض بیویوں نے شوہروں کو، بعض شوہروں نے بیویوں کو چھوڑ دیا، اور اپنے امتحان میں سرخرو ہو گئے. انصار مدینہ ان کے استقبال میں بیٹھے ہیں، ان کے منتظر، گھروں کے دروازے کھولے ہوئے، نصرت کا حق ادا کر دیا، قربانیاں پیش کی. جب 2 قوموں کا باہمی ملاپ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے سن 2 ہجری ہی میں جہاد فرض کر دیا، اور پھر جہاد کا سفر شروع ہوا. یہ قافلہ رواں دواں ہوا اور دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے. کسریٰ اور قیصر کی کمر توڑ دی گئی،
کہاں کا اسلامی پرچم لہرایا؟ تو اس کا جو آغاز یا سنگ میل ہے وہ یہ قصہ ہجرت محرم کے مہینے میں، اور امیر المومنین جو فاتح کسریٰ و قیصر اور شہید منبر و محراب عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلامی تقویم بنائی، کیلنڈر بنایا، تو اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے کیا۔ اس عظیم واقعے کی یاد دہانی اور تذکیر کے لیے، ایک درس عام کرنے کے لیے کہ جب بھی یہ ایک مواخات قائم ہوگی، باہمی محبت اور مودتیں قائم ہوں گی اللہ کے دین کے لیے، تو فتوحات کا راستہ کھل سکتا ہے، غلبہ اسلام کا راستہ کھل سکتا ہے۔ آج بھی ہم اس محرم کے مہینے کی مناسبت سے اسی بات پر غور و خوض کر لیں کہ محرم کا پیغام کیا ہے، جو ہمارا سال ہجری ہے، اس کا آغاز اس مہینے سے کس مناسبت سے ہے، اور اس کا درس کیا ہے۔ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے، یہ محرم کے مہینے کے اہم واقعات میں سے۔ لیکن جس قدر محرم کا استقبال ان جذبات کے ساتھ کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی کا سرٹیفکیٹ مل جائے، اور سال کے آغاز ہی سے ہم متقی بن کر آگے بڑھیں۔ ویسے تو یہ ایک کئی دنوں کا تسلسل ہے۔ شعبان کا مہینہ آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، پھر رمضان آ گیا، برکتوں، رحمت اور مغفرتوں کا مہینہ، جہنم سے گردنوں کی آزادی کا مہینہ، پھر شوال آ گیا، حج کا پہلا مہینہ، الحج اشہر معلومات، حج کے 3 مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، مسلسل برکتیں ہی برکتیں، اور پھر یہ حرمت والے مہینے ذو القعدہ، ذو الحج اور محرم، برکتوں کا تسلسل ہے، تقوی کمانے کا تسلسل ہے۔ رمضان میں آپ نے روزے رکھے، کثرت سے عمل کیے، قیام اللیل کیا۔ بعض صوفیاء کی اصطلاح کے مطابق رمضان مجاہدے کا مہینہ تھا، اور آگے شوال مشاہدے کا۔ رمضان میں مجاہدہ کر کے پاک صاف ہو گئے، ظاہر و باطن۔ اب سفر حج کرو، پاک صاف ہو کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اور ان شاعر کے اہتمام کے لیے گھر سے نکلو، حج بیت اللہ کرو۔ تو برکتوں کا تسلسل ہے یہ، جو اب بھی قائم ہے محرم کے مہینے کی صورت میں۔ تو اس میں اسی محنت اور کوشش کے ساتھ ہم نے تقوی کی سند حاصل کرنی، مگر بقول شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے کہ جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو جہاں ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ اس کا ایک بھرپور استقبال کرنے کی، تقوی کے ساتھ، گناہوں سے اجتناب کے ساتھ، اور ان چند واقعات پر غور کر کے اللہ کی توحید کی سربلندی کے ساتھ، مگر وہاں یہ مہینہ 2 قوموں کے لیے بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے الفاظ کے مطابق شیطان 2 قوموں کو برگلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک روافض جو اس مہینے کا استقبال رونے دھونے سے، ماتم سے، سینہ کوبی سے، غلط واقعات کی تشہیر سے اور بدعات کے نشر اور پھیلاؤ سے کرتے ہیں، اور آغاز سال ہی سے بڑی بڑی قیامت خیز گمراہیوں اور معصیتوں میں غرق ہو جاتے ہیں، جو سارے واقعات بے دلیل اور بے ثبوت ہیں۔ یہ ٹھیک ہے ایک دل خراش واقعہ پیش آیا کربلا کی سرزمین پر، اور خان وعدہ نبوت کو اس مقام پر شہید کیا گیا، دردناک معاملہ ہے۔ مگر شریعت نے ایسے مواقع پر صبر کی تلقین کی۔ جناب حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے لیے
یہ ایک سعادت کا موجب تھا، سعادت کا باعث تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں تھیں، ابتلائیں تھیں، جن میں وہ کامیاب ہوئے. حسن و حسین کے لیے مدینہ منورہ میں بڑی محبتیں تھیں، صحابہ ان سے پیار کیا کرتے تھے، رتبہ ان کا بہت اونچا تھا. فرمایا الحسن الحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، جنت کی سیادت ان کو ملے گی. رتبہ بہت اونچا ہے، مگر جنت کا داخلہ اور درجات علا کا حصول آزمائشوں کے رہین منت ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں. جو نبیوں کا مقام سب سے اونچا ہوگا انہیں دنیا میں جھنجھوڑا جائے گا، بڑے مشکل اور کٹھن حالات سے گزارا جائے گا، ان کو صبر کرنا پڑے گا، اور صبر کر کے اس اونچے درجے کو حاصل کرنا ممکن ہوگا. سنت الہیہ ہے اللہ تعالیٰ کی. بہت سے بندوں کے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اونچا مقام تیار کیا ہوا ہے، مگر ان کے اعمال قاصر ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو اللہ ان کو تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے اور صبر کی توفیق دے دیتا ہے. نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یمشی علی الارض ولیس علیہ اثم، کچھ لوگ آزمائشوں کی چکی میں پیسے جاتے ہیں اور یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ وہ زمین پر چل پھر رہے ہوتے ہیں اور کوئی گناہ ان کے ذمے نہیں ہوتا، بالکل پاک صاف ہو چکے ہوتے ہیں اور جنت کے درجات علا کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں. حسنین کریمین کے لیے یہ درجہ بہت اونچا ہے، جنت کے نوجوانوں کی سیادت اور ان کی سرداری. ظاہر ہے کہ دنیا میں تکلیفیں، یہ سنت الہیہ. جناب حسن کی آزمائش یہ تھی، ایک بڑا کٹھن موقع آ گیا. ایک بار نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، حسن جو اپنی والدہ کی گود میں تھے، رینگتے رینگتے مسجد میں آ گئے. آپ خطبے کو روک کر نیچے اترے اور جناب حسن کو اٹھا لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان ابنی ھذا سید یصلح اللہ بہ بین طائفتین من المؤمنین یا بین فئتین من المؤمنین، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا اور اللہ اس کے ذریعے مومنوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا. اور یہ صلح جناب حسن نے کرائی، بلکہ اس کا سبب خود بنے. جو بھی امیر معاویہ کے مقابلے میں تنازل اختیار کر لیا، حالانکہ ان سے جنگ کرنے کے لیے پہاڑ جیسے لشکر موجود تھے جناب حسن کی قیادت میں، ادھر بھی بڑے بڑے لشکر موجود تھے، ایک طرف شامی تھے ایک طرف عراقی تھے، مگر جناب حسن نے تنازل اختیار کیا اور اپنی سیادت چھوڑ دی، امامت چھوڑ دی امیر معاویہ کے حق میں رضی اللہ عنہما. اور یوں امت ایک بڑے خون ریزی اور فتنے سے بچ گئی. اس میں مرکزی کردار جناب حسن کا تھا. دنیا کی سیادت چھوڑ دی، امامت چھوڑ دی، اور اللہ اس کے صلے میں جنت کے نوجوانوں کی سیادت عطا فرمائے گا. اور جناب حسین رضی اللہ عنہ معرکہ کربلا میں ان کی شہادت ہوئی نبی علیہ السلام کے خانوادہ کے ساتھ. بڑے کٹھن حالات تھے. ان کا مدینہ سے کوفہ کی طرف جانا، سفر کرنا، وہ صحابہ اس کو ناپسند کرتے تھے. اہل کوفہ ان کی وفاداری بڑی مشکوک ہے، بدسلوکی کر سکتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا. بدسلوکی کی انہوں نے، اور جناب حسن نے جب دیکھا حسین نے ان کی بدسلوکی کو اور عہد شکنی کو، تو سمجھ گئے کہ بے وفائی کر گئے اور ایک آزمائش شروع ہو گئی. انہوں نے اس وقت کے جو کمانڈر تھے ان سے اپنی پیشکش ظاہر کی کہ تین میں سے ایک بات مان لو، یا ہمیں مدینہ واپس جانے دو، اور یا پھر ہمیں شام کی طرف بھیج دو اسلامی لشکر میں جہاں جہاد ہو رہا ہے رومیوں کے خلاف، تاکہ بقیہ زندگی ہم ان کے خلاف جہاد کرتے ہوئے گزار دیں، اور یا مجھے میرے عمزاد چچا زاد بھائی یزید ابن معاویہ کے پاس بھیج دو. یہ تین پیشکشیں کی، تینوں ٹھکرا دی گئیں، اور بالآخر یہ واقعہ ان کی شہادت پر منتج ہوا. بہت ایک جان کا حادثہ جس پر جتنا افسوس کرے کم ہے، مگر اس کا معنی یہ نہیں ہے
کہ اللہ کی حدود کو پامال کر دیا جائے، اور جو نبی علیہ السلام کے فرامین ان کو توڑ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو بندہ مصیبت کے لاحق ہونے پر رخسار پیٹے اور جاہلیت کی پکارے اور اپنے دامن کو چاک کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین سے خارج، ہماری امت سے خارج ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمان انی بریء من الحالقۃ والصالقۃ والشاقۃ، میں اس عورت سے بری ہوں، ناراض ہوں جو مصیبت کے لاحق ہونے پر سر مڈوا لے، یا گریبان چاک کرے، یا جاہلیت کی پکارے یا اپنے رخساروں کو پیٹے، میں اس سے بری ہوں، اس سے ناراض ہوں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الناحۃ اذا لم تتب فإنها تقام يوم القیامہ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، نوحہ کرنے والی عورت اگر، اپنے رخسار کو پیٹنے والی عورت اگر موت سے قبل توبہ نہ کر سکی تو اس کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، اس پر کھجلی کی درع ہوگی، پھوڑوں سے بھری ہوئی، اور پگھلے ہوئے تانبے کی قمیض ہوگی، جہنم میں پگھلا ہوا تانبا، جسم اگر خارج زدہ ہو، پھوڑوں سے بھرا ہو، اوپر گرم آگ ڈال دی جائے اور وہ گرم آگ کا پلستر کر دیا جائے تو ایک دائمی تکلیف بڑی اذیت ناک، تو ایسی عورت کو یہ عذاب جھیلنا پڑے گا۔ یہ شہادت کا واقعہ، وہ تو سرخرو ہو گئے اللہ کے ہاں صبر کر کے، عزیمت اور استقامت کر کے، اور ہم اس قصے کو پکڑ کر کتاب و سنت کی حدود کو پامال کرتے رہیں، نوحہ خوانی کرتے رہے، ماتم کرتے رہیں، سینہ کو بھی کرتے رہیں، یہ معاملہ بالکل خلاف شریعت ہے۔ تو وہ سال نو جس کا آغاز تقوی کی بنیادوں پر ہو، اس کا آغاز بڑے فتنوں، بدعات اور خرافات کے ساتھ ہوتا ہے، پھر تقوی کہاں سے حاصل ہوگا؟ پھر اس قوم کی حالت کہاں سدھرے گی؟ یہ ایک قوم ہے جو سال نو کے آغاز سے بربادی کا شکار ہوتی ہے۔ دوسری قوم کے شیخ الاسلام کا فرمان، دو قوموں کو شیطان برگلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور وہ ناسبی قوم ہے جو آج کل عمان میں موجود ہے، خارجی اور ناسبی، جو محرم کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، باقاعدہ بچوں میں مٹھائیاں اور پیسے تقسیم کرتے ہیں اس دن، ان دنوں کی خوشیوں کی بنا پر۔ ان کے دلوں میں بغض ہے خانوادہ رسول کا، حسنین کریمین کا، صحابہ کرام کا۔ اس بغض کا اظہار وہ ان خوشیوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں ان دنوں کی آمد پر۔ یہ دوسری قوم ہے جن کو شیطان ورغلاتا ہے، اور ان دنوں کی مناسبت سے وہ ان کا ایک تہوار آ گیا، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ سراسر دین کے خلاف ہے۔ یہ دن کیسے گزارے جائیں؟ عام روٹین کے مطابق، نہ روٹین سے بڑھ کر اظہار افسوس ہو، نہ روٹین سے بڑھ کر خوشی کا اظہار ہو۔ کچھ منزلے نوجوان، ان سے پوچھا جائے شادی کب کرو گے، زیر لب مسکراتے ہوئے کہتے محرم کی 10 تاریخ کو۔ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ روافض کی مخالفت ہوگی، انہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ ناسبیوں کی موافقت بھی ہے۔ اگر ایک قوم کی مخالفت ہے تو ایک قوم کی موافقت بھی ہے۔ تو سال کے 360 دن ہیں، آپ کو ایک ہی دن ملا اپنی شادی کے لیے، باقی دن کیوں نہیں؟ تو ان دنوں میں نہ تو ضرورت سے بڑھ کر خوشی ہو تاکہ خوارج کی موافقت نہ ہو، اور نہ ضرورت سے بڑھ کر صدمہ ہو تاکہ روافض کی موافقت نہ ہو، بلکہ ہمیں ہر حال میں سنت مصطفیٰ علیہ السلام کا دامن تھامنا چاہیے، اور قرآن و حدیث کو تھامنا چاہیے، وحی الہی کی اتباع کرنی چاہیے۔ ہر موقع کی مناسبت سے دیکھا جائے اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہیں اور شریعت کے تقاضے کیا ہیں، انہیں بروئے کار لائیں، ان کی پابندی اور ان کا اہتمام کریں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سال نو شروع ہو چکا 1445 ہجری، اور پہلا مہینہ محرم کا جو کہ حرمت والا مہینہ، خوب اس کی حرمت کا اہتمام کرو، کوئی ظلم نہ ہو، کوئی گناہ اور معصیت نہ ہو۔ اللہ کے شاعر میں سے، اس کے نشانات میں سے ہے یہ، جس قدر اس کے نشانات کا احترام اور تعظیم ہوگی
اسی قدر رب تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت حاصل ہوگی. ہمارا کام کیا ہے؟ ان دنوں کی تعظیم کریں، اللہ کے شاعر کی تعظیم کریں. اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقویٰ کا باعث ہوگا. ہم آپ کے دلوں کو تقویٰ سے بھر دیں گے اور تقویٰ کی سند عطا فرما دیں گے. تو سال کا آغاز ہی تقویٰ کے ساتھ ہوگا اور باقی دن بھی اسی اہتمام کے ساتھ گزریں گے، تقویٰ کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے ساتھ. اور اگر ہم ان دنوں کو شروع ہی سے ضائع کر دیں معصیتوں میں، گناہوں میں اور خلاف شریعت امور میں، تو یقیناً پھر یہ ایک ایسا آغاز ہے جو ظلم اور معصیتوں پر قائم ہے، جو قطعاً شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے. شریعت کے تقاضے یہی ہیں کہ یہ آغاز ہم تقویٰ کے ساتھ کریں، اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ کریں، محبت توحید کے ساتھ کریں. الولاء والبراء کا عقیدہ توحید کا مرکزی عقیدہ ہے. خوب ان دنوں میں ایک بغض اور نفرت اور بھر لیں یہودیوں کے خلاف، ان کے اس معاملے کی مخالفت کر کے ان کی نفرت سے دلوں کو بھر لیں. جس قدر نفرت زیادہ ہوگی اور یہ بغض زیادہ ہوگا، اسی قدر اللہ کی محبت اور رضا زیادہ ہوگی. اسلام کی سب سے مضبوط کڑی اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے عداوت کرنا. یہ دن اللہ کے شاعر کی بلندی کے، عقیدہ توحید کی رفعت کے اور نیکی اور تقویٰ کمانے کے، گناہوں سے بچنے کے اور ایک عظیم مجاہدے کے دن ہیں. بالتوفیق بید اللہ تعالی. اللہ پاک ہمیں ہر موقع پر اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت کے تقاضے پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں تقویٰ کی سند عطا فرما دے. اللہ ان دنوں میں جو اللہ کی شاعر اور اس کی حرمات کی تعظیم ہے، فذالک خیر، یہ بہترین ہے اللہ کے نزدیک. اللہ وہ تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.